بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے، ادھیا پر بٹائی پر کھیت جوتنا کیسا ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ زمیندار اپنی زمین کسی شخص کو دیتا ہے اور دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے ہوتا ہے، دونوں کے درمیان یہ بات طے ہوتی ہے کہ اس زمین سے جو بھی غلہ پیدا ہوگا ہم دونوں آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے. تو اس طرح زمین ادھیا پر دینا اور زمین جوتنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے فتاوی شامی جلد 9 صفحہ 397 پر یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے، اور اس معاملے کے جائز ہونے کے لیے، اس معاملے کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرطیں گنائی ہیں. یعنی 8 شرطوں کے ساتھ اگر زمین ادھیا پر دی گئی، بٹائی پر دی گئی، تو یہ معاملہ کرنا جائز ہوگا، صحیح ہوگا، زمین جوتنا صحیح ہوگا، ورنہ صحیح نہیں ہوگا. وہ 8 شرطیں آپ یاد رکھیں. سب سے پہلی شرط یہ بیان فرمائی ہے کہ جو زمین دی جا رہی ہے وہ کاشت کے قابل ہو، کھیتی کے لائق ہو، چاس کے لائق ہو، تب یہ معاملہ صحیح ہوگا، ورنہ صحیح نہیں ہوگا. اس کی دوسری شرط یہ بیان فرمائی ہے کہ عاقدین یعنی معاملہ کرنے والے آزاد ہوں، بالغ ہوں، عقد کی اہلیت رکھتے ہوں. تیسری شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ مدت متعین ہو، زمین کتنے دنوں کے لیے دی جا رہی ہے، کتنی مدت تک کاشت کیا جائے گا، کھیتی کی جائے گی، چاس کیا جائے گا، مدت متعین ہو، وقت متعین ہو، 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے، کتنے دنوں کے لیے، مدت کا متعین ہونا ضروری ہے. چوتھی شرط یہ بیان فرمائی ہے کہ جب معاملہ ہو تو اس میں یہ بات بھی طے ہو جائے کہ بیج کس کا ہوگا، زمیندار کا ہوگا یا جو محنت کرے گا، جو کام کرے گا اس کا ہوگا. بیج بھی متعین ہونا ضروری ہے. پانچویں شرط یہ بیان کی ہے کہ بیج کی جنس متعین ہو، یعنی کیا چیز زمین میں بوئی جائے گی، گنا بویا جائے گا، دھان بویا جائے گا، گیہوں یا کوئی اور چیز، بیج کی جنس بھی متعین ہو. چھٹی شرط یہ ہے کہ عمل کون کرے گا، یعنی عامل متعین ہو، کام کون کرے گا، زمین کس کے حوالے کی جا رہی ہے، کون اس میں عمل کرے گا، کھیتی کون کرے گا. یہ چھٹی شرط ہے. ساتویں شرط یہ ہے کہ زمیندار عامل کو، کام کرنے والے کو زمین دے دے، زمین اس کے حوالے کر دے. آٹھویں شرط یہ ہے کہ اس زمین سے جو کچھ بھی پیدا ہو، جو غلہ بھی پیدا ہو، اس میں دونوں شریک ہوں، دونوں کو ملے، وہ غلہ دونوں آپس میں تقسیم کریں. اگر ان 8 شرطوں کے ساتھ زمین ادھیا پر دی گئی، بٹائی پر دی گئی، تو زمین لے کر کھیتی کرنا، کاشت کرنا، چاس کرنا جائز ہے، درست ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے ادھیا پر زمین لینے اور لے کر کھیتی کرنے کی 7 صورتوں کو ذکر فرمایا ہے، جن میں سے 3 صورتیں جائز ہیں، باقی صورتیں ناجائز ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ زمین اور بیج ایک شخص کی ہو، باقی چیزیں دوسرے شخص کی ہوں، تو اس طرح زمین ادھیا پر لینا، دینا اور کھیتی کرنا جائز ہے.
جواز کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کی زمین ہو اور باقی جتنی چیزیں ہیں، بیج، جوتائی، سینچائی، محنت، یہ ساری چیزیں دوسرے شخص کی ہوں تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ جواز کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کی زمین ہو، بیج بھی اسی کی ہو اور بیل بھی اسی کا ہو اور باقی چیزیں عمل کرنے والی کی ہوں، دوسرے شخص کی ہوں تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ آپ اس طریقے پر زمین عدیہ پر دے سکتے ہیں، بٹائی پر دے سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ زمین اور بیج ایک شخص کا ہو اور باقی چیزیں دوسرے شخص کی ہوں، اور جواز کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کی زمین ہو، باقی چیزیں دوسرے شخص کی ہوں، اور جواز کی تیسری صورت یہ ہے زمین، بیج، بیل ایک شخص کی ہوں اور باقی چیزیں دوسرے شخص کی ہوں۔ یہ 3 صورتیں جائز لکھی ہیں، باقی جو بھی صورت ہو ان سب کو علامہ شامی نے ناجائز لکھا ہے۔ اگر آپ اپنی زمین کسی کو عدیہ پر دے رہے ہیں، بٹائی پر دے رہے ہیں تو علماء سے پہلے مسئلہ پوچھ لیں کہ ہم اپنی زمین اس طریقے پر بٹائی پر دے رہے ہیں، عدیہ پر دے رہے ہیں، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، جائز ہے یا نہیں۔